अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। अफगानिस्तान पे तालिबान के कब्जे को एक हफ्ता गुजर चुका है और अब तक नई हुकूमत तश्कील नहीं दी जा सकी, जिसके बाद तालिबान पर दबाव और अमरीका पर तनकीद में इजाफा होता जा रहा है। एक जानिब साबिक अफगान इंतजामिया के अहम ओहदेदार तालिबान के साथ मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद पंजशेर में तालिबान के मुखालिफ एक इत्तेहाद बनाने में मसरूफ अमल हैं। उनका कहना है कि मैं अहमद शाह मसूद का बेटा हूँ, हथियार डालने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन उन्हीं के दो चचा इस वक्त भी तालिबान के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ हैं। आज अहमद शाह मसूद का जोर बहुत कम दिखाई दे रहा है। वो तालिबान से बातचीत में थे और उनके साथ तालिबान की जानिब से गनी हकानी बातचीत कर रहा था। इतलात के मुताबिक पावर शेयरिंग में अहमद मसूद ज्यादा हिस्सा मांग रहे थे, जबकि तालिबान उन्हें सिर्फ उनके इलाकों का कंट्रोल देना चाहते थे। इस डेडलॉक के बाद मुज़ाकरात खत्म हो गए और नौबत लड़ाई की तरफ आन पहुंची। अब अहमद मसूद अमरीका से मदद मांग रहे हैं। इम्कानी तौर पर यह होगा कि अगर अमरीका ने मदद ना की तो अहमद मसूद तालिबान की पेशकश पर राजी हो जाएंगे या फिर फरार हो जाएंगे। वो सिर्फ अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। नाज़रीन, माजी में उनके वालिद के साथ हज़ारा, काका खेली, अब्दुल रशीद दोस्तम, गुल आगा शिराजी थे, मगर इस वक्त उनके साथ कोई बड़ी शख्सियत दिखाई नहीं दे रही। जबकि अशरफ गनी के भाई हशमत गनी ने तालिबान की हमायत करते हुए बैत का ऐलान भी कर दिया है। इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार की भी तालिबान से मुलाकात हुई है, कि जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि तालिबान शराकती हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे, जिसका अमली मुजाहिरा गुज़िश्ता रोज तैनातियों को करार दिया जा रहा है। तालिबान ने एक शिया हज़ारा मौलवी मेहदी को शुमाल में एक सूबे का गवर्नर मुकर्रर किया है। मौलवी मेहदी ने शुमाली अफगानिस्तान में तालिबान की हालिया फतूहात में अहम किरदार अदा किया था, जबकि तालिबान की आदत में अब पश्तूनों के अलावा ताजिक और उज़्बेक नुमाइंदे भी शामिल किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों में तालिबान की अशरफ गनी के भाई हशमत गनी, हामिद करजई, गुलबदीन हिकमतयार और साबिक गवर्नर से मुलाकातें हुई हैं। शहर काबुल के हालात एयरपोर्ट के अलावा कंट्रोल में हैं और पुरअमन बताए जा रहे हैं, जबकि तालिबान की जानिब से एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अपनी इलीट फोर्स बदरी 313 के हवाले कर दी गई है। पैंट शर्ट्स में मलबूस ये नौजवान एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह नजर आते हैं, कि जिसे अफगान फोर्सेस के लोगों को ही नाम बदल कर ड्यूटी पर तैनात कर दिया हो। कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी गई हैं कि जिसमें तालिबान हेलीकॉप्टर्स उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान को 4 C-130, 45 ब्लैक हॉक और 23 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट दिए गए थे, कि जिन पे तालिबान की जानिब से कब्जा कर लिया गया है। जबकि कुछ इतलात ऐसी भी मौसूल हुई हैं कि यह असलहा ईरान मुंतकिल कर दिया गया है और अफगानिस्तान की सरहदों पर बदस्तूर तालिबान का कब्जा है। गुज़िश्ता रोज TTP सरबराह की जानिब से एक बार फिर बैत का ऐलान किया गया और पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को बावर करवाया कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद 3 रुकनी कमीशन तश्कील दे दिया है, जो इस बात का तयन करेगा कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो भी रही है या नहीं। गुलबदीन हिकमतयार ने हिंदुस्तान से भी मुतालबा किया है कि न्यू दिल्ली अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से बाज रहे। माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान में खाना जंगी तो नहीं हुई, लेकिन खित्ते में सर जंग शुरू होने के करीब पहुंच चुकी है, जहां हालात की तमाम तर जिम्मेदारी पहली बार अमरीकी सदर के कंधों पर डाली जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने वाले साबिक एक आर्टिकल में लिखा गया, साबिक अमरीकी सफीर बराए पाकिस्तान रैंसी करोड़ ने अपने आर्टिकल में ये लिखा है कि जो बाइडन की हिकमत अमली की वजह से अफगानिस्तान तबाही का सामना कर रहा है। अपने आर्टिकल वाई बाइडन्स लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस लेड टू डिजास्टर में वो ये लिखते हैं कि हमारे गलत अंदाजों की वजह से आज जहां तालिबान अफगानिस्तान में मजबूत हो गए हैं, वहीं पाकिस्तान में TTP जैसे ग्रोह ये समझना शुरू हो गए हैं कि वो भी अपनी हुकूमत का तख्ता उलट सकते हैं। साथ ही वो ये भी लिखते हैं कि हमें पाकिस्तान को इंगेज करना चाहिए, क्योंकि 21 करोड़ के एटमी हथियारों से लेस मुल्क में पुरतशद्दुद बदअमनी किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। वो अपने आर्टिकल के आखिर में ये भी लिखते हैं कि इस वक्त तमाम क्वार्टर्स जो हैं वो इस हवाले से आगाह हो जाएं और तमाम कार्ड्स तालिबान के पास हैं, वही फैसला करेंगे कि क्या काबुल एयरपोर्ट से इनखला जारी रहेगा या नहीं। जहाज से गिरकर मरने वालों के हवाले से उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा कि ये काबुल वैसा ही था कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लोग झुलसने के डर से जो है वो छलांगे मारते दिखाई दे रहे थे वीडियोस के अंदर। ये पहला मौका है नाजरीन कि किसी अहम तरीन अमरीकी ओहदेदार ने पाकिस्तान के साथ बातचीत और अमरीकी सदर को
مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ ستمبر 11 کے بعد شروع ہونے والے دہشت گردی کے خلاف جنگ اب اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے اور امریکی ریاست اس میں قصوروار ٹھہرائی جا رہی ہے آل اوور دی ورلڈ۔ ابھی تک کی رپورٹس کے مطابق خواتین پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی گئی، لیکن 2 صحافیوں کو طالبان کی جانب سے آف ایئر ضرور کر دیا گیا ہے کہ جس کے بعد بہرحال یہ خدشہ ظاہر ہو رہا ہے کہ طالبان کی جانب سے مزید پابندیاں بھی عائد کی جائیں گی ان ٹائمز ٹو کم۔ گزشتہ روز ہی طالبان کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ اشرف غنی اور امراللہ صالح اگر وطن واپس آنا چاہتے ہیں تو ان پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی، بلکہ ان کو ایمنیسٹی دے دی جائے گی۔ ایک جانب طالبان کی طرف سے سابق انتظامیہ کے افراد کو واپس لانے کی کوششیں اور دعوتیں ہیں، اور دوسری طرف کابل ایئرپورٹ پر بدستور لوگوں کا ایک ہجوم ہے۔ ایئرپورٹ پر کچھ جذباتی مناظر بھی دیکھنے کو ملے کہ جن میں غیر ملکی فوجیوں کی جانب سے بچوں کو گود میں کھلانے سے لے کر خود دیوار کے اس جانب اور اپنے بچوں کو دیوار کے اس جانب بھیجنا بھی شامل تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ افغانستان سے باہر جانا چاہتے ہیں، جس کے بعد عالمی ادارے خدشہ ظاہر کر رہے ہیں بہرحال کہ ایک مہاجرین کا، ریفیوجیز کا مسئلہ ایک بار پھر سر اٹھا سکتا ہے کہ جس کا سب سے زیادہ پریشر جو ہے وہ پاکستان اور ایران پر آئے گا۔ پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک قومی اسمبلی عوام کے نمائندہ ایوان کو ہی اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اور افغانستان کے کیا ڈائنامکس ہیں۔ ISI کے سابق اسٹیشن چیف اور اینی شاہد پچھلے 20 سال کی ڈیولپمنٹس کے ہمارے ساتھ میجر عامر موجود ہیں۔ میجر صاحب السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ وعلیکم السلام۔ میجر صاحب پہلے تو بتائیے گا کہ اب ایک پاور شیئرنگ گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، کیا اس میں دیر کیوں لگ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل افغانستان 40 سال میں 2 سپر پاور شکست کھا گیا افغانستان میں۔ پہلے والے میں میں خود شریک رہا ہوں، تو مجھے چونکہ واقعات کا پتہ ہے کہ جو ہمارے الائز تھے امریکن، جب وہ جا رہے تھے تو ہمارے راستے بالکل الگ ہو گئے تھے۔ مثلا جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے، ان کا ایجنڈا ہی کچھ اور تھا۔ ہم تو سیدھے سادھے ایک فرینڈلی افغانستان چاہتے تھے، ایون ناٹ اسلامک۔ مجھے یاد ہے جنرل ضیاء الحق نے DGSI کو اور مجھے بلایا اور پوچھا کہ کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو ڈاکٹر نجیب پہ پریویل کرے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کرے اور ہم کنسنسس گورنمنٹ بناتے اس کے بندوں کو بیچ میں شامل کر لیں گے۔ میں نے بتایا کہ نادر خان زخاخیل یہ خیبر ایجنسی کا ایک بڑا ٹرائبل ایلڈر تھا، یہ پختونستان موومنٹ میں کابل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سن ان لا کو نیشنلسٹوں نے مرڈر کر دیا تھا، تو اس کو ہم نے ون اوور کر دیا تھا۔ تو میں نے کہا نادر خان کا دوست ہے وکیل ڈاکٹر نجیب کا بہنوئی تھا، اور ڈاکٹر نجیب کی چونکہ والد کی ڈیتھ ہوئی تھی وکیل نے پالا تھا، تو میں نے کہا اس کے ذریعے وکیل کو کہتے ہیں کہ وہ یہ کام کرے۔ وہ نادر خان کو ہم نے بلا کے کہہ دیا، وکیل کو لے آیا، DG نے ساری بات کر لی اس کے ساتھ، وہ چلا گیا۔ مجھے یاد ہے دس واز 13 اگست 1988، جسٹ 3 days before جنرل ضیاء اسیسینیشن، کہ ہم گئے تو جنرل ضیاء لائٹ موڈ میں تھے، باتیں کر رہے تھے، تو کہتا ہے کہ ہاں گل وہ کیا بنا، وہ وکیل بزنس کا۔ اس نے کہا سر آئی کم ود دا سیم میسیج، واٹ از دیٹ؟ اس نے کہا سر نجیب تو بالکل نان سیریس لگ رہا ہے۔ وکیل کہتا ہے کہ جب میں نے اس کو میسیج دیا تو اس نے اسپانٹینیسلی ریئیکٹ کیا اور اس نے کہا کہ میں اسٹیپ ڈاؤن کرنے کو تیار ہوں اگر ضیاء بھی ایسا کرے۔ یعنی ضیاء کا اچانک سیریس ہو کر کہتا ہے گل نجیب کو پیغام بھیج دو، مجھے شرط منظور ہے۔ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا، لیکن یہ ہمارے لیول پہ میں سیریسنس بتا رہا ہوں۔ اسی طرح امریکی تھامسن یہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ خود گیا ظاہر شاہ کو ملا، جنرل بابر بھی ظاہر شاہ میں انٹرسٹ تھا، بعد میں پولیٹیکل گورنمنٹس آ گئی، مسئلے مسائل پیدا ہوئے۔ جنرل گل کے لیے ایک طرف جنیجو صاحب تھے، دوسری طرف جنرل ضیاء تھے، تو دونوں چیزوں پہ ایک ایران، وہ ہم سے ایران میں انسرجنسی کرانا چاہتے تھے، ایک لمبی کہانی ہے، کس کو بھیجا تھا، میں نے خود اس کو ہینڈل کیا تھا، جنرل ضیاء نہیں چاہتا تھا، اور ایک افغانستان کہ وہ افغانستان میں اس طرح قیاس چاہتے تھے، اور اس میں مزے کی بات ہے کہ روسی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے دونوں۔ جنوی کارڈ جنرل ضیاء نے کہا تھا مت سائن کرو، زین نورانی کے چونکہ کنیکشن تھے رشینز کے ساتھ، وہ یونٹی سائن کر دیا۔ وہی صورتحال آج بھی ہمیں درپیش ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی امریکیوں نے جاتے جاتے پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں کیا افغانستان میں۔ پولیٹیکل سیٹلمنٹ تو کر رہے تھے، ان تو دعا میں کہہ دیا تھا کہ انٹر افغان ڈائلاگ کرو، لیکن پولیٹیکل سیٹلمنٹ وہ کس لیے چاہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اشرف غنی کی نوکری کرو، اس کو رہنے دو، اس کے نیچے دیکھ۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس قوت کے خلاف آپ لڑیں 20 سال اور فتح آپ کو ملے؟ وہ تو نکل رہا تھا افغانستان سے، تو اس کے پپٹ کو آپ مان لے۔ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ہسٹری میں نہیں ہے کہ ہم مارکوس کے ساتھ ایسا ہو، سوارتو کے ساتھ ایسا ہو، بنوشا کے ساتھ ایسا ہوا، ویٹنام میں وان مین کے ساتھ، تو یہ ایک پپٹ بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو اسی لیے چونکہ امریکن تو شیڈول تھا، انہوں نے نکلنا تھا۔ وڈرال کا ویسے بھی بیسک پرنسپل ہے کہ اٹ شوڈ بی کوئک، نہیں تو برطانیہ نے ڈیلے کیا تھا، 20,000 میں سے ایک ڈاکٹر بائیڈن بچا تھا کابل میں، سو وہ نکل گئے۔
وہ جو ان کا جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ تھا انہی کے جو آبجیکٹو تھا اس طرح تو ناممکن تھا. ابھی بھی اس جانے کے بعد اس میں لگے ٹرائی کا پلس بن گیا, اسی کے لیے بن گیا نا. تو اب جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کہتے ہیں جی اس میں حامد کرزئی کو شامل کرو پاورفل پوزیشن میں, اس میں عبداللہ کا کرو. تو حامد کرزئی تو آرکیٹیکٹ تھا ان کے خلاف. آپ یہ کریں جیسے جنرل ضیاء نے نجیب کو کہا تھا کہ میں آپ کے بندے ڈال لیتا ہوں. تو اسی لیے وہ گند پھیلا رہے ہیں اس وقت. وہ سازش کرے, اور سازش لیے کرے. اگر آپ کو یاد ہو تو کوئی 1.5 مہینہ پہلے سابق CIA چیف رابرٹ گیٹ نے کالم لکھا نیو یارک ٹائم نے, اس نے کہا کہ امریکن انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہ افغانستان کو چین کے حوالے کر کے چھوڑائیں, کیونکہ چین کا جو روٹ ہے ایران تک اس کو ایکسٹینڈ کر دے اور سارا منرل لے جائے. امریکہ کے رول اور انٹرسٹ کے اوپر بات کرتے ہیں, مگر ہم نے ماضی میں سول وار بھی دیکھی ہے افغانستان کے اندر پوسٹ سوویٹ وڈرال. اس کے بعد ہم نے بارہا یہ بھی دیکھا کہ مجاہدین کو تو طالبان نے واجب القتل بھی قرار دیا جو کل کے آج انیمیز تھے. آپ نے کرزئی کی بھی بات کی, باقی دیگر گلبدین حکمت عیار ہیں سب. ان سے آج واقعی ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے اندر مخلص ہیں طالبان؟ یہ کل کو واجب القتل قرار دیتے. یہ واجب القتل کی بات کرتا ہوں. یہ افغانستان کے سینٹ کے چیئرمین فضل ہادی مسلم یار, اس نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ انس حقانی کو پھانسی دو. انس حقانی کل اس کے گھر گیا تھا, اس کے پاس اس کو تحفظ انشور کر رہا تھا. یہ پرانے طالبان اور موجودہ طالبان میں بڑا فرق ہے. یہ ایک ارتقائی عمل سے گزرے جسے پورا پختون افغان معاشرہ گزرا ہے, اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا. یہ خود بھی ان کی بڑی انٹریکشن اس وقت ہوئی ہے اس دوران. لیکن میں ایک خطرے کی نشاندہی کروں کہ یہ سینئر لیول پہ ہے. یہ جونیئر ان کے کنٹرول میں, جونیئر کو یہ سمجھا رہے ہیں جو لوئر ایچلانز ہے, جو ینگ ہے خاص کر, جو ینگ کمانڈ فیلڈ کمانڈرز ہیں. بالکل یہ اوپر لیول پہ ہے. مجھے خود یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اگر ان کو اسی طرح کارنر کیا جاتا رہا, انٹریگز چلتے رہے, سازشیں چلتی رہی, تو کہیں وہ جو جونیئر لیول ہے وہ فرسٹریٹ نہ ہو جائے. وہ فرسٹریٹ ہو گئے تو پھر ایسا ریئیکشن ہوگا جیسے مجاہدین کے خلاف طالبان کا ظہور ہوا تھا. یہ اصل خطرہ ہے. اصل خطرہ نہ احمد شاہ مسعود سے, یعنی کہ مجاہدین کے اپنی لوگ توڑ کے طالبان کے لشکر میں چلے جا رہے تھے. ایک جونیئر ریوارڈ کر سکتے جیسے مولا عمر نے کیا تھا. 40 آدمی تھے. سو ایک فرسٹریشن ڈیولپ ہو جائے گی اگر جلدی سیاسی اگر جلدی سیاسی اور جنون. مگر شمالی اتحاد کے احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے جو ہیں انہوں نے پنشیر کے اندر ایک بار پھر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ محاصرہ کر لیا ہے طالبان نے, مگر ریزسٹنس شو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں بیٹا جس کا ہوں, میں اسلحہ چھوڑوں گا ہی نہیں, میں ریزسٹ کروں گا ہی نہیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ میرے پاس اطلاعات یہ کہ اس نے بغلان کی 3 ضلعیں لے لی تھی, وہ انہوں نے واپس لے لی. کل تک جو لے لیے تھے آج واپس وہ انہوں نے واپس لے لی. دوسرا, طالبان اس بار ہر طرف ایک اسٹریٹجی کے ساتھ جا رہے تھے. مثلا پنشیر اور کچھ ہزارجات یہ سینسٹیو ایریاز تھے. یہاں انہوں نے کوئی اس کو اسی طرح ہی رہنے دیا, چھیڑنا نہیں چاہتے تھے. اب اس لڑکے نے جو کہ اس کے چاچا اس کے ساتھ نہیں ہے جی. اب پنشیر کی وہ صورتحال نہیں کہ وہ احمد شاہ مسعود تک پاکستان تک اس کا راستہ کھلا نہیں. یہ تو ایک ویلی نہیں ہوا تھا. زیادہ سے زیادہ یہ ہرن کی طرح دوڑتا رہے گا, کبھی ایک طرف دوسری طرف طالبان اس کو گھیر لیں گے. مجھے اس کی کامیابی کا طالبان کے خلاف کوئی چانس نظر نہیں آ رہے. نائب صدر افغانستان امراللہ صالح اور جنرل بسم اللہ جو ہیں اس کی حمایت میں ابھی کھڑے ہوئے ہیں, بٹ ان کا کوئی اب اتنا زیادہ آپ کو لگتا ہے ان میں وزن نہیں ہے؟ جنرل بسم اللہ کے پاس جب افغانستان کی فوج تھی تو اس نے کون سا تیر مارا تھا, اور امراللہ صالح جب نائب صدر تھا تو خود بھاگ گیا. تو بھاگ کے ابھی اس کے بعد یہ کیا کرے گا؟ یہ وہ سارے شوشے ہیں. اور آپ کیا ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ گیو ان کر جائیں گے بالکل, یا طالبان ان کو قابو کر لیں گے, اساسینیٹ بھی کر سکتے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے جنگ میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے بتائیے گا کہ گلبدین حکمت یار کے حوالے سے ان کا موقف بھی سامنے آیا ہے, طالبان کی حمایت کر رہے ہیں. باقی سارے سابقہ وار لارڈ جو تھے, جو اتنے سالوں سے 2 دہائیوں سے ایکٹیو نہیں رہے, سارے نیوٹرلائزڈ ہیں. یہ افغانستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ سارے وارلاگ افغان سرزمین سے بھاگ گئے. نہ کمانڈر عطا رہا, نہ ہرات کا اسماعیل خان رہا, نہ رشید دوستم جیسا طاقتور کمانڈر, یہ بھاگ گئے سارے. تو افغانستان اگر آپ دیکھیں تو پریکٹیکلی عملاً پہلی بار وارلاٹ سے پاک ہو گئی افغان سرزمین. اس وقت کوئی موجود نہیں ہے وہاں پہ. تو بیسکلی آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ چند دنوں کی بات یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل کنسنسس جو ہے اس کا اعلان ہو جائے گا. ان کی نیگوشیٹنگ پاور کتنی ہے؟ نہیں, میں پولیٹیکل کنسنسس کے بارے میں زیادہ اپٹیمسٹک اس لیے نہیں ہوں. اچھا. کہ میں نے کہا نا کہ جو امریکی ایجنڈا ہے, جو دوحہ مذاکرات سے شروع ہوا تھا, انٹر افغان ڈائلاگ میں سب کچھ ہوا, بنیادی طور پر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا
کہ جو افغان قوم طالبان کے ساتھ افغان قوم تھی، ایسے تو نہیں لڑتا کوئی. جن لوگوں کے خلاف 20 سال لڑے اور جو ان کے خلاف مظالم میں شریک تھے، وہ امریکی اہلکار تھے، ان کو آپ اس ایجنڈے اور اس وسیع البنیاد حکومت اور اس طرح کی چیزوں کی آڑ میں مسلط نہ کرے افغانستان پہ. میں نے کہا اس میں یہ خطرہ ہے. ہاں کنسنسس گورنمنٹ بنانا ہے، ان سے کوئی نمائندے لے لیں. ان کی اینٹی طالبان لیڈران کی ابھی نیگوشیٹنگ پاور کتنی ہے؟ بہت کمزور ہے. بہت کمزور. ہاں بہت کمزور ہے. اور بہت کمزور پوزیشن والے کو آپ مسلط کریں تو پھر کیسے ہوگا کامیاب؟ اسی لیے جب آپ افغانستان طالبان کو بھی نہیں، طالبان کا مسئلہ کیا ہے، طالبان اس وقت آئسولیشن سے بچنا چاہتے ہیں. دیکھا نا پورا کارپوریٹ میڈیا لگا ہوا ہے امریکہ کا، انہوں نے آرم ٹیسٹنگ شروع کر دی کہ $9 ارب منجمد کر دیے. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اس کو ریجنل ایشو میں بنانا چاہیے، کیونکہ سٹیکس پاکستان کے بہت زیادہ ہے. پاکستان کے سٹیکس کے اوپر مجھے بتائیے گا سر، ماضی میں بہرحال اسٹریٹجک ڈیپتھ کا جو فلسفہ تھا وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ افغان بحران کا سبب بھی بنا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا ہے، وی ناٹ پلینگ فیوریٹس اینی مور، مگر ہمارے بڑے دیر پا تعلقات ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گو کہ ہم کہتے ہیں دارہ جاتی انسٹیٹیوشنل تھنکنگ اور پالیسی ہوتی ہے، بٹ جب بھی کمان تبدیل ہوتی ہے ادھر بھی چیف کی پالیسی میں اونچ نیچ 19-20 آتی دیکھیے آپ اتفاق کریں گے؟ یوزلی نہیں کیا جاتا. یو تھنک سو؟ ادارے بے جان بلڈنگوں کا نام نہیں ہے، نہیں ادارے افراد کا نام ہے. جب کمانڈ چینج ہوئی تھی ظاہر اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک پلان ہوتا ہے. لیکن یہ بالکل افغانستان کی بنیادی وجہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. لیکن بدقسمتی ہماری ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ پرسیپشن مینجمنٹ کا دور ہے. اسٹریٹجک ڈیپتھ کا جو لیبل تھا وہ ہمارے اوپر لگا دیا گیا، حالانکہ ہم انڈین اسٹریٹجک ڈیپتھ کے وکٹم رہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں 48 میں پرنس عبد الکریم بلوچ نے بغاوت کی، وہ گیا، اس کے ایک کیمپ بن گئے افغانستان میں. 60 میں شیر محمد مری نے بغاوت کی، اس کے بنے. 70s میں پختون اور بلوچوں کے جب این پی کی گورنمنٹس ڈیزالو ہوئی. 80 میں الذوالفقار کے میں نے خود ہینڈل کیے. بعد میں ٹی ٹی پی، ہر بیار، برمداغ، ڈاکٹر اللہ نظر. یہ پہلے انڈین سویٹ ایکسس تھا افغان سرزمین پہ. کے جی بی اور راو والے ٹرین کرتے رہے، پاکستان میں سیسنس موومنٹ چل رہی تھی، دھماکے ہو رہے تھے تھرو آؤٹ. بعد میں یہ 9/11 کے بعد یہ انڈو یو ایس ایکسس بن گیا، وہ ملوث تھے. نیور پاکستان نے افغان سرزمین انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کی، کبھی نہیں کی. لیکن اسٹریٹجک ڈیپتھ کا لیبل ہمارے اوپر لگ گیا. ہاں ہماری خواہش رہی کہ افغانستان جو ہے نا وہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو افغان سرزمین، اور ہمارا ایک دوست افغانستان میں میری خود ذاتی خواہش ہے. تو اسٹریٹجک فلسفہ ٹھیک ہے، لیکن یہ انڈیا نے کیا پہلے روس کے ساتھ مل کر اور پہلے اس کے ساتھ مل کر. اب میں اپنے اسٹیکس کی بات کر رہا ہوں. آپ کے دوسرا سوال کہ ادھر انسٹیٹیوشنل پالیسی آپ 20 سال کا دور دے کے حامد کرزئی کا، اشرف غنی کا افغانستان، ڈیزی کٹر بم، مدر آف آل بمز، 52 بمبارز، مڈ نائٹ ناکس ایٹ دا ڈورز آف پور افغانز، امریکی فوجی خودکش، یعنی ایک دن چین کا افغانوں نے نہیں دیکھا. اور ہمارے ہاں ڈرون اٹیکس، بے گناہ مارے گئے اس میں مدرسوں پہ، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں خودکش 400 سے اوپر، ہمارے 80,000 70,000 سویلین، 10,000 سیکورٹی فورسز شہید. ماں کو بچوں کی فکر، بچوں کو. یہ 20 سال ہمارے اور افغانوں کے اس صورتحال میں گزرے ہیں. 20 سال کے بعد ایک چینج آیا ہے. جو چینج میں آئے ہیں وہ کہتے ہیں جی خبردار ہماری سرزمین کسی خلاف استعمال ہو. اس نے کل ٹی ٹی پی کو وارننگ دے دی ہے. اور 4 رکنی ایک کمیشن بھی بنا دیا ہے. ڈرون سے ہماری جان چھوٹ گئی، خودکش سے چھوٹ جائے گی. تو سر آپ یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ چھٹ جائے گی؟ نہیں، میں فیکٹس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. آپ کو یقین ہے کہ تحریک طالبان پاکستان ایک دفعہ پھر ہماری سرزمین پہ متحرک نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں، وہ نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں انہوں نے ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن پہلے اس لیے نہیں لیا، وہ بیچارے لڑ رہے تھے اپنی آزادی کی جنگ، وہ دوسرا محاذ شاید افورڈ نہیں کر سکتے تھے. پھر ان کی فیملیز ان قبائلی علاقوں میں. سر حال ہی میں کچھ آپ کو پتہ ہے، ویسے تو جھنڈا ابھی لال مسجد کے اوپر بھی لہرایا گیا تھا، اس کو ایک دم اتار لیا گیا، مگر ماضی ہماری ولنریبلٹیز ہیں، یہ ہمارے ولنریبل فالٹ لائنز ہیں ہمارے خطے کی بھی. پھر جو بیعت لی ہے ٹی ٹی پی کے امیر نے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اب ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں. ادھر ماضی میں آپ کے بھی تعلقات رہے ہیں بہت، آپ ان کو سمجھتے ہیں، آپ کے مدارس سے صوفی محمد، تحریک نفاذ شریعت محمدی کے سب پڑھ چکے ہیں، متاثر ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک الٹیمیٹ گول کیا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی نظریاتی آئیڈیولوجیکل کشت اور جہاد کے اندر ان کی ایک ہوا پھونکی جائے گی ادھر جو افغانستان میں ہوا ہے؟ یہ جو گروہ جن کا آپ نے ذکر کیا، یہ 9/11 سے پہلے بھی اس ملک میں موجود تھے. یہ لال مسجد، یہ سارے واقعات ریئیکشن تھے اس ڈرون کا جو باجوڑ کے مدرسے پہ، اور جس کو جنرل مشرف نے اپنے فوج کے ساتھ لے لیا. وہ ہم نے تو نہیں کیا، تو امریکن نہیں کہتا. جو میں کہتا ہوں کہ گن. دوسرا، کل جو
कैप्टन काशिफ शहीद हुआ है उसको किसने किया? सो इसको महदूद करना मज़हब की बुनियाद पे या मसलक की बुनियाद पे या ये ठीक नहीं। ये माजी में हमें सेकुलर टेररिज्म का सामना रहा है। जुल्फ़िकार कौन थे? कोई मदरसों के तो नहीं थे। उससे पहले जो पख्तून बलोच एक दिन में 100 फौजी शहीद हुई थी बलोचों के, तो वो नहीं थी। सो टेररिस्ट की ये आइडेंटिटी नहीं है कि वो मदरसों वाले नहीं है। मदरसों वाले ऐसी भी है जो नजरियात, आइडियोलॉजी, कन्विक्शन, उनका अगर आप कह रहे हैं कि क्योंकि पराई जंग के अंदर हम मुलव्विस हो गए थे तो तब उसके अंदर जान और वो भी अब ये मसला नहीं होगा। वो भी एक बड़े महदूद तबके में जिसमें सिर्फ मदरसों वाले नहीं थे। मसलन वो जो एयरफोर्स वाला था जिस पर परवेज़ मुशर्रफ पे हमला किया था वो तो मदरसे का नहीं था, मुख्तलिफ थे, लेकिन हम परसेप्शन उसकी तरफ ले जा रहे हैं। मेजर आमिर का कलामी माफ। वी गोना टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। आप सुन रहे हैं बराह रास्त एक एनी शाहिद मेजर आमिर की कहानी। स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन। बात कर रहे हैं हम मेजर आमिर से। ISI के साबिक स्टेशन चीफ रहे हैं, एनी शाहिद हैं, तमाम तर पिछले 20-30 सालों के गवाह रहे हैं। एक बार फिर वेस्टर्न मीडिया के अंदर जिक्र हो रहा है इधर के सेफ हेवंस का। रेफ्यूजी कैंप किस तरह क्वेटा शूरा में तब्दील हुआ, किस तरह असलहे से लेस उधर लोग रहे, और हम जानते थे कि एक मैस कैजुअल्टीज़ हो जाएंगी अगर हम अंदर गए। पनाह दी, खुले आसमान नीचे बैत ली गई हमारी सरजमीन के ऊपर। इन सेफ हेवंस के ऊपर या क्वेटा शूरा के हवाले से क्या स्टेटस है? मैं बताता हूँ क्वेटा शूरा। देखिए, ये तो कुछ प्रिजम्पशन है, कुछ एजम्पशन है, कुछ खुफिया इत्तलात है, यानी सामने की बात यह है कि उन जिन को हम कह रहे हैं क्वेटा शूरा फलाश, उनके मुखालिफ हामिद करज़ई के हमने CIA से सीक्रेट मीटिंग इस इस्लामाबाद में कराई। हमने हामिद करज़ई को यहाँ से लॉन्च किया। हमने उसके लिए असला ISI ने बेचा, रॉबर्ट ग्रेनियर जो CS स्ट्रेटजी उसकी किताब में लिखा अपना। हमने उसके लिए वोटों के बड़े बक्से भेजे। हमने उसके लिए 57,000 बम्बार यहाँ से भेजे। हमने 1.5 लाख फौज वहाँ पे इन्वॉल्व कर दी। CIA की निगरानी में हमने अपने इलाकों में रेड्स किए बेगुनाहों के जगहों पे। हमने 600 आदमी उनके हवाले किए। हमने नेटो को 20 साल सप्लाई रूट दिया। हमने 3 हवाई अड्डे उनके हवाले किए। हमने उनके सफ़ीर को बेइज्जत किया। ये दुनिया को नज़र नहीं आ रहा है? किस तरफ क्वेटा शूरा तो नज़र आ रहा है। हाँ, क्वेटा शूरा जो पता नहीं है भी नहीं है क्या, ये जो खुल्लम खुल्ला हमने किया है क्वेटा शूरा वालों के खिलाफ, तो नजर नहीं आ रहा दुनिया को। अफगान तालिबान तो दुखी होंगे? नहीं, हमसे मैं कहता हूँ दुखी है। मैं आपको 2002 की बात बता रहा हूँ, 3 की। जलालुद्दीन हक्कानी यहाँ पे कुछ लोगों को मिले, वो हुकूमत के हाई लेवल लोगों को भी मिले। जलालुद्दीन हक्कानी कहा कि पाकिस्तान हमारा मोहसिन है। मुल्ला उमर कहता है कि हमारे साथ पाकिस्तान ने ठीक नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद हमारा दोस्त है और रहेगा। हम आपसे कोई गिला नहीं है, आप अपना ख्याल रखें, हमसे बेनियाज हो जाए, अफगानिस्तान के पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे, अमेरिका का सिपाही मेरे पीछे उस पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता। ये 2003-2 की बात कर रहा हूँ। जरूसलम बेग को भी मिले थे, आप पूछ पीछे। सो मैंने कहा कि इन सब के बावजूद मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझे कोई एक वाक़या कोई बता दे कि पाकिस्तान में खुदकुश या किलिंग का 80,000 में से जिसमें अफगान तालिब मुलव्विस हो। परसेप्शन हमने क्रिएट कर दी। हम परसेप्शन चल रहे पूरा दुनिया, ये जो आपको मैं कह रहा हूँ कॉर्पोरेट मीडिया। अच्छा, अफगान तालिबान हमसे कोई 1-2 मोटी बातें बताइए कि किन किन बातों पे हमसे नाला रहे हैं, दुखी रहे हैं? हमारी कोई इंस्टीट्यूशनल फैसले भी ऐसे हुए हैं जिससे उनको मायूसी हुई? देखिए, पिछले 20 साल में अफगान बाई नेचर डिक्टेशन कबूल नहीं करता। वो कहते हैं ना कि पठान को हाथ फेरो तो दोज़ख भी जाता है और धक्के से जन्नत भी नहीं जाता। ये उनका एक नेचर है, वो एहतराम मांगते, इज़्ज़त मांगते। बाज़ वाक़यात ऐसे हैं कि जहाँ उनके साथ जो सलूक था उस पर वो नाराज़गी हुई है, लेकिन वो मेरा ख्याल है भाइयों जैसे नाराज़गी नहीं। मगर आपने कोई फैसले तब्दील होते देखे, अहम फैसले पॉलिसी वाइज, फ्रॉम जनरल कयानी टू जनरल राहील टू जनरल बाजवा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको 2 ऑपरेशन, जनरल कयानी ने स्वात ऑपरेशन किया। स्वात पूरी स्टेट थी, 7 डिस्ट्रिक्ट्स, डिफ़िकल्ट टरेन, मोर मिलिटेंट्स। 3 महीने में ऑपरेशन कंप्लीट हो गया और IDP सही सलामत घरों में चले गए, सिवाय एक आध इंसिडेंट की विचार के एक भी बॉम्बिंग नहीं हुई। उसके मुकाबले में वज़ीरिस्तान, एक डिस्ट्रिक्ट, नॉट सो डिफ़िकल्ट टरेन, इतने मिलिटेंट्स भी नहीं, वो आज भी वो गन चल रहा है। हमें तो कहा था कि हम 8 हफ्ते में क्लियर करेंगे ना, नहीं हुआ। उनके 10 लाख IDPs नहीं संभाले गए, बड़ा फ़र्क है। अच्छा, अब मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। अमेरिकन जर्नल आए जनरल कयानी के पास और उन्होंने कहा कि जी हमें बलूचिस्तान में ड्रोन की इजाज़त दे दें। जनरल कयानी ने कहा कि पहले आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम पूरी कौम में प्रोवोकेशन है, गुस्सा है, इश्तिहाल है, मैं नहीं दे सकता।
انہوں نے کہا کہ اوکے وی ول ڈو اٹ 18 ہم خود کریں گے. انہوں نے کہا تو کلینڈسٹائن. ہاں نہیں امریکن نے کہا کہ ہم بغیر اجازت کے کر لیں گے. کینی نے کہا کہ یہ تو ہمارے خلاف جنگ چھیڑنے کے مترادف ہے. تو وہ کہتے کہ آپ آر یو ان پوزیشن ٹو فائٹ دا وار اگینسٹ اس. یعنی کینی نے کہا یس کلینڈسٹائن یعنی ISI کے ذریعے. جرأت نہیں ہوئی ان کو. جنرل عائد شریف آئے انہوں نے ملا منصور آؤٹ. ہاں ان کا امیر مار دیا بلوچستان میں. تو فرق بہت ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک اور فرق دیتا ہوں. جنرل عائد شریف نے جب زربیزب لانچ کیا تو پنجابی طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا. میں نہیں کہتا ہوں کہ برا کیا, کرنا چاہیے تھا, سب کے ساتھ کرنا چاہیے تھا. میں خود اس میں رہا ہوں, ملوث رہا ہوں پرائم منسٹر کے کہنے پر. بلوچوں کو تھا کہ جی آپ اگر آ کے سرنڈر کرنا چاہے تو آپ کو اجازت ہے. پختون ملیٹنٹس کو نہیں تھا, جو سب سے زیادہ عذاب تھا. جنرل باجوہ نے آ کے یہ کر دیا. اسی لیے احسان اللہ احسان جیسے لوگوں نے سرنڈر کیا, بہت سارے لوگوں نے سرنڈر کیا, کمی آ گئی. سو پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, ہر ایک کا اپنا ویژن ہوتا ہے. سر ایک بات کی گئی ابھی, بیکاز ہم پنشیر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے اور ایک کنفرنٹیشن ہو رہی ہے. گو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک 3 لاکھ ٹرینڈ افغان آرمی سے بھی کوئی ایسا گروہ نہیں اٹھے گا جس کے اندر سے کوئی لیڈر اٹھ سکے جو مذمت کرے, ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی سب نیوٹرلائز ہو چکے ہیں. آپ نے یہ بات کہی فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری سارے وارلورڈز ہیں نہیں, یا تو پھر نیوٹرلائز ہو چکے ہیں. یہ دا ادر ڈے جنرل قاضی نے یہ کہا کہ جلال آباد میں غلطی جنرل حمید گل کی انسائٹ کی تھی کہ ہم لوگوں نے شاید غلط سمجھ کے یا ایک لشکر کو ایک فوج نما صلاحیت رکھتے ہوئے ہم نے ادھر بھیجا, جس کی وجہ سے ایک مزاحمت بھی ہوئی اور فیلئر بھی ہوا. آپ عینی شاہد ہیں اس واقعے کے؟ بالکل میں اس کا عینی شاہد ہوں. یہ ایک تو میں جنرل قاضی کے بارے میں اتنا کہوں گا, میرے سینئر ہے تو میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو انہوں نے کی. جنرل حمید گل ان کے سینئر بھی تھے اور اب اس دنیا میں بھی نہیں رہے ہیں, تو اس طرح ان کے بارے میں یہ کوئی اچھا ٹیسٹ نہیں بنتا. انہوں نے تو واقعہ ریلیٹ کیا. ہاں واقعہ ریلیٹ کیا, لیکن وہ جنرل ہے پروفیشنل. دیکھیے جلال آباد بیٹر تھا, وار نہیں تھا. وار پورا اسپیکٹرم ہوتا ہے, اس کے اندر 50 لڑائیاں ہوتی ہے, بیٹر 10 ہوتی ہے, 100 ہوتی ہے, 1000 ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یو مے لوز سم آف them and you may win some of them. win the war even. یا ٹھیک ہے. وار ڈیپینڈ کرے, وار آپ جیتے کہ ہارے. جنرل حمید گل وار جیت گیا تھا. ٹھیک ہے. ایک جلال آباد, اب جلال آباد کی بات بتاتا ہوں, وہ ان پہ مسلط کیا گیا تھا. یہ جنرل صاحب نے خود بھی کہیں سے جنرل حمید گل پہ جلال آباد کا فیصلہ مسلط کیا تھا کہ اٹیک کیا جائے. ایسے ہوا جلال آباد سے 3 دن پہلے مجھے جنرل صاحب نے دفتر بلائے. اس طرح میں اکراس دا ٹیبل بیٹھ گیا. کہتا ہے عامر, کس نے بلایا آپ کو؟ جنرل صاحب نے, جنرل حمید گل نے. حمید گل صاحب میرے ساتھ بہت مہربان تھی, وہ جسٹ لائک فادر, میرے ساتھ کنسلٹیشنز بہت کرتے تھے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے پرائم منسٹر بینظیر بھٹو نے آج بلایا تھا, وہاں پہ رابرٹ اوکلے بھی تھا اور جناب بابر بھی تھے. تو مجھے انہوں نے بڑا فورس کیا کہ جی آپ جلال آباد اٹیک کریں اور جلال آباد لے لیں تاکہ ہم وہاں پہ ایک انٹرم گورنمنٹ, ایگزائل گورنمنٹ بنا دیں, انٹرم گورنمنٹ. تو میں نے کہا کہ آپ سے پوچھوں. میں نے کہا سر میں تو کہوں گا کہ ڈونٹ اٹیک جلال آباد. کیوں؟ میں نے کہا سر اٹ ول ناٹ فال. ہاؤ ڈو سے اٹ ول ناٹ فال, کیسے فال نہیں کرے گا؟ میں نے کہا سر ایز اے ملٹری مین آئی ایم سینگ اٹ ول ناٹ فال. اوکے مجھے ایکسپلین کرو. وہ شاید مجھ سے بھی میری رائے لینا چاہتے تھے. میں نے کہا سر پہلی بات یہ ہے کہ مجاہدین پچ بیٹل کے لیے نہیں بنے. دوسرا ٹرین ہمیں سوٹ نہیں کر رہا. تیسرا ایلیمنٹ آف سرپرائز, دا بیسک پرنسپل آف وار آپ آلریڈی لوز کر چکے ہیں, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ کر رہے ہیں. اور چوتھا سینٹر آف گریوٹی کابل ہے, جلال آباد نہیں. اور پانچواں دا 4 موسٹ امپارٹنٹ کہ 3 A's کی سپیریٹی ہمارے پاس نہیں ہے, نجیب کے پاس ہے, ایئر, آرٹلری اینڈ آرمر. میں نے کہا سر اگینسٹ آل دیز ملٹری آرڈز ہاؤ جلال آباد از گوئنگ ٹو فال. جنرل صاحب سوچ میں پڑ گئے. مجھے کہتا ہے آئی ایگری ود یو بٹ شوڈ آئی ڈیفائی دا سویلین گورنمنٹ, میں ڈیفائی کروں؟ میں نے کہا نہیں سر آپ جا کے ان کو سمجھائے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جنرل بابر کے کنیکشن ہے امریکن کے ساتھ, آپ کے پاس سارے ثبوت موجود ہے. اوکلے ویسے امریکن ہے, یہ سارا. سو نصیر اللہ بابر پش کر رہے تھے. ہاں وہ ظاہر شاہ کے لیے لابنگ کر رہے تھے, وہ اور تھامسن دونوں. میں نے کہا سر یہ سارا ہے ہمیں ایک اگلی سچویشن میں ڈالنے کے لیے آپ کو. آپ جا کے کنونس کر دیں, اگر نہیں ہوتا تو پھر ٹھیک ہے, اگر ان کا فیصلہ ہے. ایگزیکٹلی وہی ہوا. اور پھر اس کو اس کے باوجود نجیب نہیں رہا, چلا گیا بعد میں, لیکن اس کا آؤٹ آف پرپورشن جلال آباد کو اتنا بلو کیا گیا کہ باقی تمام چیزیں, رشین کا وڈرال, رشین کا بھاگنا, رشین کا نکلنا. ہاں میں ابھی بھی کہتا ہوں جنرل ضیاء الحق جس کو بدقسمتی سے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ضیاء الحق کھا گیا, میں بھی مارشل ضیاء الحق سے نفرت کرتا ہوں, بڑا ویژنری جرنیل تھا. چونکہ کیپٹن وہ تھا, لڑ وہ رہا تھا افغانستان میں اس بار, تو جب اس کو منظر سے ہٹا دیا گیا تو پھر اور بھی جیسے میں نے کہا کہ ڈویژن آ گئی بٹوین دا ملٹری اینڈ دا سویلین گورنمنٹ. پھر پیپل پارٹی آئی تھی ایک غصے کے ساتھ, ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا 10 سال. سو یہ تمام فیکٹرز ہوئے کہ ہم اس کے ثمرات سمیٹ نہیں سکے.
ٹھیک ہے. سو آپ نے ریکارڈ کی درستی کی کر دی. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے دوستم ہو, گلبدین حکمت یار ہو, بہرحال ہماری ایجنسیوں نے ISI نے پیسے, اسلحہ, ٹریننگ سب کچھ فراہم کیا ہے. بالکل. آج احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے جو ہیں امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ مجھے مدد کی جائے. کیا روس جو ہے وہ مدد کے لیے اترے گا؟ ماضی میں بھی سپورٹ کیا ہے رشیا نے. روس کے طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات, پردہ ہاں گفتگو بات روس کی بھی, چین کی بھی. روس طالبان کے خلاف نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ان کے خلاف کسی ملیٹنٹ کو سپورٹ کرے گا, کسی کمانڈر کو سپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے. سو ادھر سے مدد نہیں آنے والی, مجھے نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے. اور سر یہ بتائیے گا کہ ہم نے بہرحال, کیونکہ یہ بات ہوتی ہے اور یہ بھی ہم کلیریفائی کر چکے ہیں کہ ISI کا بہرحال لینا دینا نہیں تھا طالبان کو سیٹ اپ کرنے میں. جس طرح طالبان منظر عام پر آئے, ایک آرگینک ریزسٹنس موومنٹ کے طور پہ آیا. آج ہمارا کتنا انفلوئنس ہے؟ سراج الدین حقانی کے رول کے حوالے سے بتائیے. ہمارے لیے تین لوگ تو ہمارے لیے بہرحال ناگزیر ہیں. گلبدین حکمت یار ہو گئے, سراج الدین حقانی ہو گئے. ان کی اینٹی انڈیا مدد ہو. طالبان سے بھی کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ بھارت کی کو کونسولیٹس مزید نہیں کھولنے دیں گے یا کارروائیاں اپنی سرزمین سے نہیں کرنے دیں گے؟ ول دے بی اسٹرانگ آن دیٹ, یا ان ٹرمز آف نیشن بلڈنگ اور انفراسٹرکچر اور پیسے جو اندر آ رہے ہیں, پروجیکٹس جو ادھورے رہ گئے ہیں, ہمارے شو کے اندر سہیل شاہین نے کہا جو ادھورے پروجیکٹس ہیں وہ چاہے ڈیمز ہوں یا سڑکیں, اس کو آ کے کمپلیٹ کیجیے, یا اس کے عوض مسئلہ پڑ سکتا ہے؟ طالبان کے لیے اس وقت سب سے جو مسئلہ ہے وہ اکانومی ہے, اور اس بارے میں بڑی سیریس ہے. ہاں, میرے خود جن سے بات ہوئی وہ بڑی سیریس ہے اس معاملے میں. وہ انڈیا ہو, وہ کوئی بھی ملک ہو, سب کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز رکھنا چاہیں گے, تجارتی سب کو. وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, ساورن, لیکن وہ خود بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. بار بار کہہ چکے ہیں. پاکستان تو ظاہر ہے ان کے قریب ہے, وہ پاکستان کے ساتھ پیار بھی کرتے ہیں. میں نے کہا کہ اتنا پٹھان تو انتقام نہیں چھوڑتا. اتنا کچھ کرنے کے باوجود پاکستان میں ایک واقعہ نہیں کیا. سو یہ آؤٹ آف کوسچن ہے کہ وہ انڈیا کو دوبارہ وہی اڈے بنانے دیں گے جیسے کرزئی اور شروانی کے دور میں تھا. نو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ہمارا سب سے بڑا لیوریج کون ہے ادھر؟ کون سی شخصیت ہے؟ ہمارے دیکھیں, ہمارا ان کے سب کے ساتھ تعلق اچھا ہے. ملا برادر کو آپ نے ادھر قید میں رکھا, امریکہ کے کہنے کے اوپر نکلنے دیا. آپ ان کے پھر بھی بہرحال ریزرویشنز رہے ہیں. ایک مولا برادر کو ہم نے استاد یاسر کو سب پوری بیشتر لیڈرشپ, میں نے کہا مولا برادر زیادہ ہم نے 57,000 بمبار ان پہ بھیجے. ان کے باوجود وہ آتے رہے. ٹھیک ہے سر, مگر سراج الدین حقانی از نمبر 2 رائٹ ناؤ. ہاؤ مچ ڈو وی ڈیپینڈ آن ہم؟ ہاؤ مچ آر وی ایکسپیکٹنگ آف گلبدین حکمت یار؟ حکمت یار اور حقانی دونوں کے پاکستان کے ساتھ مجھے پتہ ہے کہ ذاتی محبت ہے. ذاتی محبت ہے. جلال الدین حقانی کی بھی تھی. لیکن آپ دیکھیں ان سب کے باوجود آپ نے لیوریج نہیں تھا کہ امریکیوں کے ساتھ وہ ہمارے کہنے پر بیٹھ گئے مذاکرات کے لیے. ٹھیک ہے, پاکستان نے اس لیوریج کو یوز کیا. اور ہیبت اللہ یا ملا برادر, ان دونوں میں سے کس کو آپ لیڈ کرتے دیکھ رہے ہیں, اور کیا ڈھانچہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا فیوچر اسٹیٹ سٹرکچر کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی تک یہ وضع نہیں ہوگا. ہم یہ جانتے ہیں کہ الیکشنز نہیں چاہتے طالبان, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جانتے ہیں جمہوریت میں وہ بھارا یقین نہیں کرتے. اب ایک کاؤنسل کا میں دیکھ رہی تھی, ایک 1998 کی دو ایسی دستاویزات ہیں, آئینی دستاویزات آپ کہہ لیں, جو طالبان سے منسلک ہیں. 98 کی دستور امارات اسلامی افغانستان جو اسلامک اسکالرز نے بنائی. اس کے بعد دوسرا ایک چارٹر ہے جس کا ٹائٹل ہے مشہور امارات اسلامی افغانستان, جو لیک ہو گیا تھا 2020 میں. اس کو آفیشلی اون نہیں کیا, بٹ بھارا یہ ہے, مگر یہ ریجیکٹ کرتا ہے ڈیموکریسی اینڈ الیکٹرل سسٹم. کس طرح کا سسٹم لائیں گے؟ اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی؟ اس کا کردار کیا ہوگا؟ دیکھیں, اور بیکاز اتنے زیادہ سٹیک ہولڈرز ہیں, ایتھنک بھی اور سیاسی بھی, کس طرح چوز کیا جائے گا؟ اس ریجن میں دیکھیں, میں خود ڈیموکریسی کا حامی ہوں, لیکن ایران کی اپنی ڈیموکریسی ہے. انڈیا ایران ماڈل فالو کریں گے؟ مجھے نہیں پتا. ایران اس کی اپنی ڈیموکریسی ہے, چین کی اپنی ڈیموکریسی ہے, روس کی اپنی ہے, یعنی جو جس طرح حکومت کر رہے ہیں ہماری اپنی ہے. لیکن آپ بنیادی چیز دیکھیں مائنڈ سیٹ اس وقت طالبان کا. اس خطے میں 2 ملک تھے. ایک میں بنگلہ دیش کی مثال دوں گا جو ہمارا حصہ تھے, اور 70 میں ہماری نظر میں ایک سیسیشنس موومنٹ چلی, جو بنگالی کچھ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں رہے, سو انہوں نے علیحدگی کی تحریک چلا دی. کچھ بنگالی چاہتے تھے کہ نہیں ہم پاکستان کے ساتھ رہے, انہوں نے پاکستانی فوج کی مدد کی, زیادہ اس طرح تو نہیں لیکن اپنے حیثیت میں مدد کی. 50 سال بعد 70-80 سال کے بوڑھے پھانسیوں پر جھول رہے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو تب نوجوان تھے, 20 سال کے, انضمام کے, انہوں نے اپنی فوج کی مدد کی. یا افغانستان میں 20 سال حامد کرزئی نے صرف مدد کی, وہ ان کا مکمل اعلی کار عبداللہ اور غیر ملکی فوج کا, میں نے کہا جنہوں نے بمباریاں, ڈیزی کٹر, تورا تاریخ گواہ. ایک منٹ, ان کے لیے عام معافی ہے. اب ایسے میں مائنڈ سیٹ کی بات, ڈیموکریٹ یہ ہے کہ وہ ہے. یہ ڈیموکریسی کیا چیز ہے؟
तो आप जहन को देखें, मैं तो इसको ज़्यादा बड़ा डेमोक्रेट, मगर क्या 1 person 1 vote राय शुमारी, अपना वोट डालना, विल दे बिलीव इन दैट सिस्टम? नहीं, ये मुझे पता नहीं, लेकिन देखिए जिस लीडर का माइंडसेट इतना डेमोक्रेटिक है, ये फिर उसकी मर्ज़ी है कि उसके जो कबायली माशरत है या जो उसके जो अपने एनवायरनमेंट से उसके मुताबिक वो कैसा सिस्टम डिवाइस करता है। और इस सिस्टम के अंदर हमारी एजेंसियां जो हैं उनका इनपुट भी होगा? नहीं, अफगानी डिक्टेशन नहीं मानता, वो राय और मशवरा मानता है, वो डिक्टेशन नहीं मानता, वो कोई भी अफगानी। मगर आपके नैरेटिव के मुताबिक हमें पुरसुकून रहना चाहिए, हमें पुरसुकून रहना चाहिए, अगर क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के कंट्रोल्स हमारे लिए अच्छी खबर है। अगर तालिबान को मुस्तहकम होने दिया गया, उनके खिलाफ साजिशें न हुई, जी इसको शामिल करो उसको शामिल करो, हाँ उनको सपोर्ट करो, उनको मशवरा दे दो, उनको राय दे दो, उनके ऊपर जो है ना चीज़ें मुसल्लत ना करो, उनको वो 20 साल वो फाते हैं, जो मफ्तू है या शिकस्त खोरदा है, वो फाते को डिक्टेट ना करे। ठीक है, ठीक है, ये तारीख़ अमल के ख़िलाफ़ बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर आमिर, हमारे साथ मौजूद थे। एनी शायद रहें बहुत से वाक़यात के गहरी नज़र रखते हैं नमूर के ऊपर, और तालिबान की माइंडसेट से, स्ट्रक्चर से, मैनूवरिंग और स्ट्रैटेजी के हवाले से गहरी नज़र रखते हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हालिया कुरानंदाजी में जजों को मिलने वाली इजाफी प्लॉटों की अलॉटमेंट मुअत्तल कर दी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस हवाले से स्टे ऑर्डर यानी हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा है कि हैरत अंगेज तौर पर करप्शन और जराइम में सजा पाने वाले जजों को भी प्लॉट मिले हैं। फैसले में कहा गया है कि तय्यबा तशद्दुद केस में सजा पाने वाले और करप्शन पर हटाए जाने वाले जजों को भी प्लॉट मिले हैं और पूरी ज़िलई अदलिया को भी प्लॉट मिले हैं। इस सूरत में जिनकी ज़मीनें ली गई हैं वो इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे? अदालत ने हुकूमत को मकामी अफराद को आबाओ अजदाद की ज़मीनों से बेदखल करने से भी रोक दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्लॉटों की अलॉटमेंट केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने और सेक्रेटरी हाउसिंग को वफाकी हुकूमत से हदायत लेने का हुक्म देते हुए अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को हदायत दी हैं कि वो वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना से पूछ कर बताएं कि रियासत की ज़मीन कुछ तबकात में तकसीम करने के लिए अहलियत का मेयार क्या है और इस सिलसिले में पॉलिसी क्या है। इस्लामाबाद के पॉश सेक्टर्स में गुज़िश्ता 15 सालों में ग्रेड 22 के 400 अफसरान को एक कनाल के इजाफी प्लॉट्स दिए गए। इन प्लॉट्स की मार्केट वैल्यू 25 अरब रुपए है, मगर इस्लामाबाद के ये महंगे तरीन प्लॉट्स औने पौने दामों 1 अरब 60 करोड़ रुपए में जजेस, वफाकी सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स, जर्नैल, मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान और सीनियर सिविल मुलाजिमीन को अलॉट कर दिए गए। ये कीमती प्लॉट्स ग्रेड 22 के सीनियर सिविल अफसरान को गुज़िश्ता हुकूमतों की मंजूरी दी गई मुतनाज़ पॉलिसी के तहत दिए गए हैं। अक्टूबर 2004 में जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के दौर में वफाकी सेक्रेटरीज ने वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ के एजाज़ में दावत का एहतमाम किया और इस तकरीब में काबीना सेक्रेटरीज ने वफाकी सेक्रेटरियों के लिए एक इजाफी प्लॉट देने का मुतालबा किया। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने इस मुतालबे को फौरी मानते हुए वफाकी सेक्रेटरीज के लिए दूसरे प्लॉट की मंजूरी भी दे दी। 2 साल बाद 2006 में जनरल परवेज मुशर्रफ के इस फैसले को अमलन नाफिज कर दिया गया। वफाकी सेक्रेटरीज को इजाफी प्लॉट्स के साथ साथ ताहयात, ड्राइवर भी और दीगर मर्रात भी हासिल रहीं। इब्तदाई तौर पे इजाफी प्लॉट्स की ये मर्रात सिर्फ वफाकी सेक्रेटरीज तक महदूद थी और बाद ग्रेड 22 के अफसरान को भी इस पॉलिसी में शामिल कर लिया गया। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 2 प्लॉट्स पॉलिसी पर अज खुद नोटिस लिया। अदलिया की मौतली पर मामला डोगर कोर्ट्स में चला गया। अदालत ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का अज खुद नोटिस मुस्तरद करते हुए पॉलिसी के हक में फैसला दे दिया। बाद जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने इस पॉलिसी में तौसी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी शामिल कर लिया और PCO जजेस ने भी इजाफी प्लॉट्स की इस हुकूमती सहूलत से फ़ायदा उठाया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी 2 प्लॉट्स की इस पॉलिसी को मुस्तरद किया। वजारत कानून ने भी 2013 में इजाफी प्लॉट्स पॉलिसी को गैर कानूनी करार दिया, मगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिफारिशात के बावजूद पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी इस मुतनाज़ पॉलिसी के तहत जजों और ब्यूरोक्रेट्स को इजाफी प्लॉट्स देने का सिलसिला जारी रहा। 2014 में उस वक्त के सेक्रेटरी हाउसिंग यूनुस ढागा ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को समरी अरसाल की। यूनुस ढागा ने अपनी सिफारिशात में ये लिखा कि 2 प्लॉट्स पॉलिसी पर नजरसानी की जाए। नवाज शरीफ ने पॉलिसी पर काम रोक दिया, मगर सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मई 2015 में उस पॉलिसी को बहाल करते हुए अपनी हदायत को ही मुअत्तल कर दिया और अब
हाल ही में हाउसिंग फाउंडेशन की तरफ से 4 दर्जन के करीब सिविल सर्वेंट्स को इजाफी प्लॉट्स अलॉट किए गए हैं। सिविल मुलाजिमीन में से 80% रिटायर्ड होकर इजाफी 1 कनाल ज़मीन भी हासिल कर चुके हैं। 4 साल पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इसी हाउसिंग स्कीम में हुक्म इम्तना जारी करते हुए सेक्टर्स के मुतासिरीन के हक में फैसला दिया था। हाउसिंग फाउंडेशन इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए हाउसिंग अथॉरिटी को प्लॉट अलॉट करने की इजाजत दे दी थी। दिलचस्प अमर यह है कि इस 4 रुकनी बेंच के सरबराह इज्जतमाब जस्टिस मुशीर आलम थे और जस्टिस मुशीर आलम बजाते खुद इस प्लॉट स्कीम के मेंबर थे। हालिया कुरा अंदाजी में उनका 1 कनाल प्लॉट भी निकला है। इसी बेंच के दीगर 2 अरकान जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन का भी 1-1 कनाल का प्लॉट निकला है। ताज्जुब अंगेज़ बात यह है कि आईन और कानून की रूह से कोई जज अपने मफाद के मुकदमे में खुद जज नहीं हो सकता। जज साहिबान का ज़ाब्ता इखलाक भी यही कहता है। लेकिन इजाफी प्लॉट्स के इस मुकदमे में उस 4 रुकनी बेंच के सिर्फ 1 रुकन जस्टिस काजी फायज़ ईसा वाहिद जज हैं कि जो इस स्कीम में प्लॉट लेने के उम्मीदवार नहीं थे और उन्होंने अगरचे प्लॉट अलॉटमेंट की इजाज़त दी, मगर इजाफी नोट में भारहा ऑन द रिकॉर्ड ये लिखा कि आला अदलिया के जज साहिबान और मुसल्लह अफवाज के मुलाजिमीन कोई भी रिहायशी प्लॉट या ज़रई ज़मीन लेने के हकदार नहीं हैं। मुफादात की इस दुनिया में आला अदलिया से मंसूब एक स्टोरी और भी हेडलाइंस में है, शह सुर्खियों की जीनत बन रही है। सहाफ़ियों पर मुबैना हमलों और हरासगी के केसेस जो सामने आए हैं, इस मामले पर जस्टिस फायज़ ईसा के खुद नोटिस लेने पर अदालत उज़्मा बज़ाहिर मुनक़सिम दिखाई दे रही है। सहाफ़ियों पर मुबैना हमलों, मुकदमात और हरासगी करने के खिलाफ प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आमिर मीर, इमरान शफ़क़त और अमजद भट्टी ने अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर की। जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस दरख्वास्त पर खुद नोटिस ले लिया। 2 रुकनी बेंच ने DG FIA, IG इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी इत्तलात और सेक्रेटरी वजारत इंसानी हकूक़ को भी रिपोर्ट्स के साथ ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सहाफ़ती तंजीमों को भी नोटिस जारी कर दिए। सहाफ़ियों पर होने वाले हमलों और मुकदमात की पेशरफ्त रिपोर्ट्स भी तलब कर ली गई हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स की फुटेजेस और ख़र्चे की तफसीलात भी मांग ली गई हैं और वजारत से 1 साल के इश्तिहारात और इससे मुस्तफ़ीद होने वालों की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तमाम तहरीरी जवाबात 26 अगस्त तक जमा कराने का हुक्म देते हुए इस मुकदमे को इसी बेंच के सामने 26 अगस्त को ही फिक्स कर दिया। 2 रुकनी बेंच के इस खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 2 रुकनी बेंच के फैसले को मुअत्तल करते हुए इस पर अमल दरामद से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस खुद नोटिस का जायजा लेते हुए ये सवाल उठाया है कि खुद नोटिस का इख्तियार किस अंदाज में इस्तेमाल हो सकता है। क्या 2 रुकनी बेंच अपने तय खुद नोटिस ले सकता है? अब 5 रुकनी बेंच पहले ये तय करेगा कि 2 रुकनी बेंच का खुद नोटिस लेने का फैसला कानूनी लिहाज से दुरुस्त है या नहीं, और इसके बाद सहाफ़ियों की दरख्वास्त सुनी जाएंगी। मगर एक ही अदालत के एक बेंच की जानिब से खुद नोटिस ले लेने और दूसरे बेंच का फैसले पर अमल दरामद रोक देने से सवाल उठ रहे हैं। क्या ये सिर्फ कानूनी सुकम दूर करने के गर्ज से है या फिर 2 मुख्तलिफ सोचों का आकाश है? अगरचे बेंच ज़ेर इल्तवा मुकदमे में खुद नोटिस ले सकता है, लेकिन अगर मुकदमा ज़ेर इल्तवा ना हो तो फिर इस सुओ मोटो खुद नोटिस की कानूनी हैसियत क्या होगी? ये सवाल भी अहम है कि बेंच तश्कील देना चीफ जस्टिस की स्वादीद है, मगर 2 रुकनी बेंच की तरफ से बराह रास्त दरख्वास्त वसूल करके नोटिस लेना कितना आईन और कानून के मुताबिक है? आपको इस हवाले से अपडेट रखेंगे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।